اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1896 میں اپنی کتاب انجام آتم میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علماء اور سجادہ نشینوں کو دعوت مباہلہ دی تھی ان میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی بھی شامل تھے۔ ابتدا میں پیر صاحب نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، 3-4 سال خاموش رہے۔ اس کے بعد جنوری 1900 میں پیر صاحب نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک کتاب شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی۔ حضور نے اس کتاب کے جواب میں پیر صاحب کو تحریری تفسیر نویسی کے مقابلے کی دعوت دی، اور اس کے جواب میں حضور نے کتاب تحفہ گولڑویہ بھی لکھی۔ پیر صاحب نے یہ اعتراف کیا جو ان کی کتاب سیف چشتیائی کے مرتب نے پیش لفظ میں کیا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر صاحب کو تحریری تفسیر نویسی کے مقابلے کی دعوت دی تھی۔ اور اس کے علاوہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب نے اپنی کتاب غزالی زماں کا طرز استدلال اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر صاحب کو تحریری تفسیر نویسی کا چیلنج دیا تھا۔ پیر صاحب نے ابتدا میں اس مقابلے کو منظور کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد تقریری مناظرے کی شرط لگا کر اپنے قول سے پھر گئے۔ پیر صاحب میں دراصل مناظرہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ ایک اور دیوبندی عالم حسین علی صاحب سے بھی مناظرہ نہ کر سکے جو ان کی کتاب سوانح مولانا حسین علی میں اور ایک ان کے مرید کی کتاب تحفہ ابراہیمیہ میں درج ہے کہ پیر صاحب سے گفتگو شروع ہوئی، اور جب حسین علی صاحب نے مناظرے کا چیلنج دیا تو پیر صاحب نے مناظرہ نہ کیا۔ پھر پیر صاحب کے اپنے اعتراف کے مطابق ان میں تفسیر القرآن لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ جب ان کے مریدوں نے اصرار کیا تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جب بھی وہ تفسیر لکھنے کا ارادہ کر کے قلم اٹھاتے ہیں تو غیب سے بارش کی طرح مضامین جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں، اور پیر صاحب ان مضامین کو لکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ان کا بہانہ کتاب فتاوی مہریہ میں موجود ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پیر صاحب کے ماننے والے اور احمدیت کے دوسرے منکرین اور مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر صاحب کے ساتھ جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگست 1900 میں معاہدہ کرنے کے باوجود ان سے مناظرہ نہیں کیا، اور وہ پیر صاحب تو ایک لاؤ لشکر لے کر لاہور پہنچ گئے اور دوسرے علاقوں سے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام لاہور نہیں آئے اور گویا پیر صاحب کا مقابلہ کرنے سے بھاگ گئے۔ اس کے مقابل احمدیہ مسلم جماعت تاریخی شواہد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پیر صاحب نے تحریری تفسیر نویسی کا مقابلہ کیا لیکن اس سے پھر گئے، جیسا کہ آپ کو پہلے دکھایا جا چکا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر نویسی کا چیلنج قبول کر لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک جمع غفیر لے کر لاہور پہنچ گئے۔ لاہور کے گلی کوچوں میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گالیوں اور واجب القتل ہونے کے نعروں سے لوگوں نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مسجد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں دوسرے علماء نے تو بڑی تقریریں کیں، لوگوں کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جوش اور اشتعال دلوایا، لیکن مزے کی بات ہے کہ خود پیر صاحب نے وہاں پہ کوئی تقریر نہیں کی۔ بہرحال یہ تاریخ کی باتیں ہیں، اپنی اپنی طرف سے دونوں تاریخی باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آسان طریق پیش کرتا ہوں جس کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ پیر صاحب ابتدا سے ہی اپنے موقف میں غلط بیانی سے کام لے رہے تھے،
اور اس کے بعد پھر ان کے پیروکاروں کے پاس پیر صاحب کی کتاب میں تحریف کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ پیر صاحب کے ایک مرید فیض احمد صاحب نے 1996 میں ان کی سوانح حیات مہر منیر کے نام سے لکھی، اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پیر صاحب جب حجاز میں مقیم تھے، جسے آج کل ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس حجاز اس کا ایک صوبہ ہے، اور مکہ اور مدینہ دونوں حجاز کے صوبے میں ہیں، تو پیر صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ وہیں پہ مستقل قیام کریں، لیکن وہاں پہلے سے موجود ایک بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے پیر صاحب کو کہا کہ میرے کشف کی روح سے ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اور آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں بیٹھے بھی رہیں گے خاموش، تب بھی وہ فتنہ جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ فیض احمد صاحب نے لکھا کہ علماء اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور پھر پیر صاحب نے خود بھی اپنا کشف بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ مرزا جو ہے وہ میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ تو ان کا اپنا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس فتنہ یعنی احمدیت کے خلاف مامور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مامور ہیں۔ فیض احمد صاحب نے یہ لکھا کہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو علماء اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ایک اور ان کے مرید ناصر حسین قادری اتاری صاحب نے سیرت حضرت پیر میر علی شاہ میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں تو یہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا، اور اس کے علاوہ ملفوظات مہریہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ خاموش بیٹھے رہیں تب بھی یہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ گویا صرف پیر میر علی شاہ صاحب ہندوستان چلے جائیں اور وہاں صرف خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تب بھی یہ فتنہ جو ہے یہ قادیانیت کا یہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو کتاب فیض احمد صاحب نے لکھی ہے مہر منیر، یہ 1969 میں لکھی ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ لکھوں گا کہ پیر صاحب اگر وہاں خاموش بیٹھے بھی رہیں تب بھی یہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ فتنہ تو ترقی کر چکا ہے، اور احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ قائم و دائم تھی بلکہ پھیل چکی تھی اور کئی ملکوں میں پھیل رہی تھی۔ لیکن 1974 میں جو کتاب شائع ہوئی ملفوظات مہریہ، اور 2014 میں جو کتاب شائع ہوئی سیرت حضرت پیر میر علی شاہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تب بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو وہ بات جو فیض احمد صاحب کے ذہن میں آ گئی وہ ان دونوں حضرات کے ذہن میں نہیں آئی کہ فتنہ تو ترقی کر چکا ہے، اور فتنہ یعنی جسے میں وہ فتنہ کہتے ہیں وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام ہے، تو وہ تو پھیل چکا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک آپس میں اصلاح مشورہ کر لیتے تاکہ ایک ہی بات تینوں کتابوں میں لکھی جاتی، لیکن دو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تب بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا، اور فیض احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تب بھی علماء اس فتنہ کی ذات سے محفوظ رہیں گے۔ گویا علماء کو بچانا مقصود تھا، لوگوں کو بچانا مقصود نہیں تھا۔ تو فیض احمد صاحب نے اس لیے اس میں تعریف کر دی، لیکن دوسروں نے تعریف نہیں کی، انہوں نے اس کو ویسے لکھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سوال نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا صرف علماء کو محفوظ رکھنا مقصود تھا یا عوام کو بھی؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بھی محفوظ نہیں رہے، بڑے بڑے علماء، دینی علماء بھی اور دنیاوی علماء بھی، انہوں نے احمدیہ مسلم جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پیر صاحب کے ذریعے وہ فتنہ ترقی کرنے سے رک گیا؟ وہ ہندوستان واپس آ گئے لیکن وہ فتنہ تو نہیں رکا، اس نے تو دن رات ترقی کی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ فتنہ پیر صاحب کے محض خاموش بیٹھے رہنے سے ہی ترقی پذیر نہیں ہو سکتا تھا تو پھر پیر صاحب نے اس کے مقابلے کے لیے تحریری اور تقریری کوششیں کیوں کی؟ پھر چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ اور چوتھا سوال بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیر صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور خود اپنے کشف کے مطابق فتنہ قادیانیت کی سرگوبی کے لیے ہندوستان آئے تھے، لیکن سیرت امیر ملت یعنی جماعت علی شاہ صاحب کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری ایام میں جب ان کی وفات ہوئی اس وقت لاہور میں تھے، تو
जमात अली शाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एक दिन इन दोनों की मुलाकात हुई और मीर अली शाह साहब ने जमात अली शाह साहब को कहा कि मैं तो समझा था कि ये मेरा शिकार है, लेकिन लगता है कि तुम्हारा शिकार है, तो तुम इसको संभालो। तो इस पर वो घबरा गए, हालांकि उस किताब में लिखा है कि वो मुरीदों के कहने पे अलीपुर सईदा से लाहौर आए थे ताकि वो अहमदियत का नामो निशान मिटा दें। लेकिन जब हाजी पीर मीर अली शाह साहब ने उनको ये कहा कि मैं तो समझा था मेरा शिकार है, हालांकि आपका शिकार था, आप तो मामूर होके आए थे हिजाज से हिंदुस्तान, इसी काम के लिए आए थे, तो आपका शिकार था अहमदियत। लेकिन आप कहते हैं मैं समझा था मेरा शिकार है। आप समझे नहीं थे, आप मामूर थे। आपका ये दावा है कि मुझे अल्लाह के रसूल ने मामूर किया है। हाजी साहब ने कशफ देखा कि वो आप मामूर हैं, आप वहाँ पे सिर्फ बैठे रहेंगे तो ये फितना तरक्की नहीं करेगा। तो वो कहते हैं मैं समझा कि मेरा शिकार है, लेकिन अब तुम आ गए तो तुम इसको संभालो। इस पर वो डर गए, हालांकि वो भी बड़े नारे मारते आए थे। तो वो डर गए और कहने लगे कि आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे। भाई जब आप पहले अकेले आ गए थे तो अब आपको क्या डर है। लेकिन वो इस बात पर खौफजदा हो गए। ये दोनों बातें ऐसी हैं जो किसी भी दूसरी तारीखी बातों से हमें बिल्कुल मुस्तगनी कर देती हैं और हम समझ जाते हैं कि पीर साहब का, पीर मीर अली शाह साहब का और पीर जमात अली शाह साहब का जो दावा था कि वो अहमदियत को ख़त्म कर देंगे, वो बिल्कुल उसमें नाकाम हुए। पीर साहब का जो दावा था कि वो मामूर होकर आए हैं, वो उसमें बिल्कुल नाकाम हुए। अब एक और इनकी तहरीफ का नमूना मुलाजा करें। पीर साहब ने अपनी किताब सैफ चिश्तियाई में मुसलमा कज़ाब, असवद अंसी और हमदान बिन करमता के साथ साथ वहाबी तहरीक के बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी मुद्दई नबूवत करार दिया। उनका नाम लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये किताब शाये हुई और अहले हदीस लोगों ने उनको कहा भी, तो उसके बाद फिर उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम निकाल दिया। उनके पैरोकारों ने तहरीफ कर दी। पहले पीसा ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी मुद्दई नबूवत करार दिया है अपने हाथ से, लेकिन बाद में उनके पैरों ने उनका नाम निकाल दिया। तो ये बातें हमें, जो मैंने खुद उनकी किताबों से आपके सामने रखी हैं, ये बात साबित करती है कि पीर साहब अपने दावे में मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से काम ले रहे थे, झूठ से काम ले रहे थे, और वो अहमदियत को ख़त्म करने में, जिसे वो फितना का दियानत कह रहे थे, उसके ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। और जो दावा था कि जी आप खामोश भी बैठे रहेंगे तब भी वो फितना तरक्की नहीं करेगा, तो वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई। आज पीर साहब का कोई नामो निशान नहीं है, चंद उनके नाम लेवा हैं और गोलड़ा से बाहर नहीं निकले। लेकिन जो अहमदिया मुस्लिम जमात है वो अल्लाह ताला के फजल से ना सिर्फ कायम दायम है, बल्कि तरक्की करती हुई इस वक्त दुनिया के 212 ममालिक में फैल चुकी है और अल्लाह ताला के फजल से रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही है। ये ऐसे निशानात हैं जिसका इनकार और जिसकी कोई दूसरी तशरीह मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इन निशानों को देखकर इमाम ज़मान को पहचानने और उनकी बैत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।